الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون صدق اللہ العلی العظیم۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لكل شيء شرفا يتباهون به وان بهاء امتي وشرفها القرآن او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لے سبھی۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له، اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سامعین محترم، رمضان یہ بہت انتہائی برکت اور بہت زیادہ عزت اور احترام والا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں اعتکاف، اسی طرح رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر، یہ سارے بخشش اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ایک بہانے ہیں۔ شب قدر آتی ہے، شب بارات آتی ہے، عید کی راتیں آتی ہیں، اسی طرح محرم کی راتیں آتی ہیں، 10 محرم آتا ہے، یہ سارے برکت کی راتیں ہیں۔ اور اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے کہ حضور علیہ السلام کے امتی اپنے آپ کو اپنے رب پر بخشوا دیں۔ اسی طرح یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور پھر ختم القرآن کا وقت ہے اور 27ویں کی رات ہے، تو نور علی نور، برکت کے اوپر برکت ہے، بخشش کے اوپر بخشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ 2 باتیں ہیں جو قرآن پاک ہم نے پڑھا ہے، اس کلام پاک کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حضور علیہ السلام پر، اور یہ حضور علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو یہ مکمل باضابطہ حیات ایک دستور العمل ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ ایک پختہ اور مضبوط قانون ہے جو قیامت تک اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آ سکتی۔ اس میں جو احکامات ہیں، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، سبھی انسانوں کی ہر پریشانی، ہر ایک چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری ناقص عقل اور ہماری کمظرفی اور کمزوری کی وجہ سے ہم اس مسئلے کے تہ تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، ورنہ قرآن پاک میں ہر ایک چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہ قرآن بہت عظیم الشان کتاب ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کے اپنے 30 سپارے، ہر ایک آیت اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر دلیل ہے، بس اس سے بڑی بات اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اب 2 باتیں ہیں، ہم سوچیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو ہمیں اس قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے، اور اس قرآن پاک کے مطابق اپنے اولاد کی زندگی بنانی ہے۔ یہ اسی مقصد سے نازل ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بھیجنا اسی مقصد سے ہے کہ تمام انسانیت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بن جائے، اور اسی طرح آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام کو قرآن دینا اسی مقصد سے ہے کہ تمام مومن مسلمان اپنی زندگیاں اس قرآن اور حدیث میں ڈھال دیں، بس اس کے مطابق بنا دیں۔ یہ ایک معیار آ گیا ہے، ایک قانون آ گیا، ایک طریقہ کار آ گیا ہے کہ تم لوگ اپنی زندگی کیسے گزارو گے، اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرو گے،
حضور علیہ السلام کی خوشنودی کیسے حاصل کرو گے؟ ہاں، اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرو گے؟ بس آسان حل ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ قرآن کو لے لو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کے احکامات کو سمجھو، قرآن کو سیکھو اور قرآن کے احکامات اپنے اولاد کو سکھاؤ۔ بس یہ ابدی نجات ہے، ابدی بخلاصی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور علیہ السلام کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن کے احکامات کو سمجھنا اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنا دور کی بات، ہم قرآن پاک کو سیکھنا اور قرآن پاک کو یا سیکھ کر اس کی تلاوت سے بھی دور بھاگیں، بہت دور ہو گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، قرآن کا حکم ہے مان، ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کا یہ حکم میں نے پڑھ لیا، میں عمل کروں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ دو، میں زکوٰۃ دوں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص سے کرو، بالکل میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ ہاں، اسی طرح اولاد کو بھی آدمی سمجھاتا ہے، بچہ قرآن میں ہے، قرآن میں یہ چیز آئی ہے، قرآن کے نہیں مانیں گے۔ جب ہم قرآن کے ساتھ اپنی نسبت بنا لیں گے تو ہماری نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بن جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مومن مسلمان بھائی کی، دیکھو معاشرتی احکام بھی ہیں اور خان کی احکام بھی ہیں، گھریلو احکامات بھی ذکر ہیں اور معاشرتی احکامات بھی ذکر ہیں۔ ہاں، معاملات تمام قرآن پاک میں ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، ناجائز قسمیں مت اٹھاؤ، قرآن کا حکم ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت مت کرو، قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل اس لیے کیا ہے کہ ہم قرآن سمجھیں، قرآن کو سیکھیں۔ قرآن کی آیت پڑھی گئی، قرآن کا حکم ذکر ہو گیا، اسے دل و دماغ میں بٹھا دو۔ یہ ہم مسلمانوں کی شان یہ ہے۔ آپ دوسرے مذاہب والوں کو لے لو، دور مت جاؤ۔ ہندو مذہب سے ہر کوئی واقف ہے، ہر کوئی فلمیں دیکھتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہندو مذہب کے حوالے سے وہ کتنے سخت ہوتے ہیں اپنے مذہب پر۔ ہاں، وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو جائے ہمارا مذہب یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ ہر طرح سے وہ غلط ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہندو مذہب والے اپنے مذہب کے خلاف پرچار کر رہے ہیں کہ اس میں ذات پات ہے، حالانکہ ان کا مذہب ذات پات بتا رہا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کتنے سخت ہیں۔ یہودیوں کو لے لو، وہ اپنے مذہب پر کتنے سخت ہیں، کتنے ڈٹے ہوئے اڑے۔ عیسائیوں کو لے لو، اسی طرح دوسرے مذاہب والوں کو لے لو کہ وہ اپنے مذہب کو کتنی ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنے مذہب کو پیچھے ہٹاتے ہیں۔ چل بات دیکھیے، یہ ہماری کم ظرفی ہے، یہ ہماری کم ہمتی ہے۔ دین اتنا آسان ہے تمام دینوں میں، اتنا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ تمام مذاہب میں آسان ہے۔ تمام مذاہب میں مشکل کیا ہے تو ہم نے خود اپنے اوپر مشکل کیا ہوا۔ جب قرآن کا حکم آ گیا بس ٹھیک ہے، آسان ہو گیا نا۔ اب نہیں مانو گے، نفس و شیطان کی مانو گے۔ قرآن کہتا ہے شیطان کی مت مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو شیطان کے قدموں کی تابعداری مت کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی تابعداری مت کرو کہ بالکل قدم بقدم اس کے پیچھے جا رہے ہو۔ اور جو کوئی ایسے کرتا فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان تو پھر غلط اور ناروا اور حرام چیزوں کے پہ خوش ہوتا ہے، وہ تو اسی چیز کی طرف تمہیں بلائے گا۔ مسلمان کا اصل امتحان یہیں شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ نفس شیطان لگا ہوا ہے کہ یہ اب قرآن پہ کیسے عمل کرے گا۔ قرآن میں ہے کہ مسلمان بھائی کی غیبت مت کرو، قرآن میں ہے کہ مسلمان کے ساتھ حسد مت کرو، یہ قرآن کے احکامات ہیں۔ قرآن میں ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے مت دیکھو، ایک دوسرے کو غلط مت کہو، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو غلط القاب سے مت پکارو، کسی کے دروازے پر جاؤ تو اجازت مانگو، یہ قرآن کے احکامات ہیں۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس سے اپنی زندگیاں بنائیں اور اسی طریقے کے ساتھ اپنے اولاد کی زندگی بنائیں۔
اولاد کا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے لیے سب سے پہلے آخرت میں خیر کا ذریعہ بنے۔ دنیا تو گزر گئی ہے، ویسے بھی گزر گئی ہے، بس گزر جائے گی، لیکن مجھ سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے، جس کے رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے، وہ قیامت کے دن میرے لیے وبال نہ بنے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش اسی طریقے کے ساتھ ہے کہ تم خود ان کی تربیت میں کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہو، اور تم ان کی تربیت کتنے اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے ہو۔ یہ آزمائش اس طریقے کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وَهَذَا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وَهَذَا کتاب انزلناہ فاتبعوہ مبارکن، یہ برکت والی کتاب ہے۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارکن، برکت والی کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ قرآن کے ساتھ جس کی جس درجے میں نسبت بن گئی ہے وہ برکت والا ہو گیا۔ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن کسی کو سکھا رہا ہے، قرآن والوں کا تعاون کر رہا ہے، قرآن والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، قرآن پیچھے سنتا ہے، یہ سارے اسی میں آ گئے۔ وہ شخص برکت والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے گا۔ فاتبعوہ، جب یہ قرآن برکت والی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تو اس قرآن کی تابعداری کرو، اس قرآن کے احکامات پر عمل کرو۔ ہم میں سے ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے احکامات پر عمل کرے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہے اور شیطان کی ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں، نفس کی اور اسی طرح اپنے خواہشات کے غلام بن گئے ہیں۔ جیسے ہمارے اندر کے خواہشات چاہتے ہیں ویسے ہم چل رہے ہیں، مجھے یہ چاہیے، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، یہ ہمارے خواہشات ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے خواہشات قرآن کے تابع کر دیں کہ میرا رب کیا مانگ رہا ہے اس قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی بات ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا۔ ہم ایک شاعر کا کلام کیسے سنتے اور جھوم رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، وہ ایک واٹس ایپ پہ کسی نے کوئی ویڈیو سینڈ کی تھی نا، تو وہ فوجیوں کا کچھ نظم سی تھی، لیکن کوئی اور زبان تھی، لیکن اس کا سینڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسے وہ مزہ دے رہا تھا، آواز میں کشش تھی اس کے لیے۔ تو قرآن میں بھی اسی طرح کشش ہے۔ قرآن جو کوئی بھی پڑھتا ہے اور وہ صحیح الفاظ اس کے ادا کر رہا ہے تو قرآن میں اس سے بھی زیادہ کشش ہے۔ قرآن ہے ہی کشش والی کتاب، لیکن ہماری ایمانی نورانیت اور ہمارے نیک اعمال کی نورانیت کمزور ہونے کی وجہ سے ہم اس کشش کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ قرآن کی طرف میں کیوں کھنچے نہیں جا رہا ہوں۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اس کمزوریوں کو ختم کرنا ہے، ان کمزوریوں کو یہ کیسے ختم ہوں گی؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، اوقات دیے ہیں، خود بھی سمجھنے کے لیے اور اپنے اولاد کو بھی سمجھانے کے لیے۔ ہمارا ذہن کیسے بنا ہوا ہے؟ بس جی میں اسی طرح ایک مثال کے طور پر ایک اسٹور کیپر ہوں، میرا بچہ بھی اسٹور کیپر ہوگا، میں ڈرائیور ہوں، میرا بچہ بھی ڈرائیور ہوگا، میں یہاں پر افسر ہوں، میرا بچہ بھی افسر ہوگا۔ یہ اتنا ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن کو وسیع کرو اولاد کے بارے میں۔ ہم جہاں پر آ گئے رک گئے، ہم اپنے رکاؤ کو ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کرنی ہوگی، لیکن اولاد کے بارے میں ایک ہدف، بہت بڑا ہدف رکھو کہ اس کو میں ایسا بناؤں گا، اس کو میں ایسا بناؤں گا، خود سے پسینہ نکال کر اولاد کو تربیت دوں گا۔ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی تربیت ان کو دوں گا کہ یہ سب سے پہلے قرآن کو سمجھے، کل یہ نہ کہے کہ میرے والدین نے مجھے قرآن نہیں سمجھایا۔ سب سے پہلے قرآن اور حدیث، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو، جتنی زیادہ دنیاوی تعلیم ہوگی اتنی کم ہوگی کہ وہ دنیا کے ہر میدان میں دین اور دینداری کی بات کر سکے، کسی میدان میں بھی پیچھے نہ ہو۔ تو وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ،
اس کتاب کی تابعداری کرو، واتقوا، اور اس کتاب کی مخالفت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آج ہم میں سے ہر ایک اس کتاب کی مخالفت میں لگا ہوا ہے، قرآن کے احکامات ہم توڑ رہے ہیں، قرآن کے اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں نا۔ اگر ہم اس ادارے میں کسی افسر کا حکم توڑیں تو وہ ہمیں توڑ کے رکھ دیتا ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی غفوریت ہے جو بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ ہم دن رات اس کے احکامات توڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بندہ آ جاتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، کون گناہ معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس قرآن کے خلاف کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رحم فرمائے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ ہم سے رکی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کتنے لوگ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے عزت مند کر دیتے ہیں، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھو صحابہ کی زندگیاں کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ان کی کیا حالت تھی۔ وہ زمانے جاہلیت اس کو کہا جاتا تھا، سال و سال ان کی دشمنی ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول مبعوث فرمایا اور قرآن نازل کیا، بس وہ قرآن کو لے لیا انہوں نے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی منہ مبارک سے بات نکالی نہیں ہوتی، انہوں نے عمل کیا ہوتا ہے۔ ایسے بن گئے تھے وہ، قرآن پہ ایسے انہوں نے عمل شروع کر دیا تھا۔ بعد والوں کو دیکھو، تبع تابعین کو دیکھو، انہوں نے کیسی جرت والی زندگی گزاری، سر اٹھا کر انہوں نے زندگی گزاری، کیوں؟ قرآن پر عمل کیا تھا۔ آج ہم مسلمانوں کے سر یوں نیچے ہیں، اگر غیر مسلم کو ہم تھوڑی سی دعوت دیتے ہیں تو وہ ہم سے سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں ہمارے دین کے بارے میں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اب ہمیں اسے کیا جواب دوں۔ کم سے کم ہم اپنا دین تو سیکھیں، دوسروں کو تو چھوڑو، بات کی بات ہے۔ ہاں تو ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور کتنے لوگ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں، قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہر کوئی اپنے اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، بڑی بڑی تعلیموں پر، بڑی بڑی ڈگریوں پر، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ، کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک شرف، ایک شرافت ہوتی ہے، ایک عزت اور احترام ہوتی ہے، یتباہون بہ، جس سے یہ لوگ فخر کرتے ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس نسب ہے، میرے پاس تعلیم ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس ہنر ہے، میرے پاس زور ہے، میرے پاس جسم ہے، جسیم ہے، فخر کی چیزیں ہیں نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ بَهَا أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ، کہ میرے امت کی شرافت اور افتخار اور عزت اور فخر کی چیز وہ قرآن ہے، میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس قرآن ہے، میرے سینے میں قرآن ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہوں، قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، قرآن والوں کے پاس بیٹھتا ہوں، اپنے اولاد کو قرآن سکھا رہا ہوں، فخر کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل میں فخر کی چیز کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں اور اس کو اپنے اولاد کو بھی سکھائیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ نہ ہو تو وہ ایسے ہے جیسے ویران گھر، ویران گھر ہے وہ۔ آج ہمارے دل ویران ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے قرآن پاک کو دل و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کے احکامات ہو گئے، قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، اسے دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ اگر کسی نے ناظرہ نہیں پڑھے کم سے کم سیکھنا مت چھوڑو۔ دنیا کے کام ہم بڑھاپے تک سیکھتے رہتے ہیں، لیکن دین اور دینداری کا کام ہم کہتے ہیں ہماری عمر نہیں ہے۔ ایسے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے۔ دین اور دینداری سیکھنے کے لیے عمر نہیں ہے، دین اور دینداری سیکھنے کے لیے بلکہ شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ اپنے ماں کے پیٹ سے تو حافظ نہیں نکلے تھے، بڑی بڑی عمر میں وہ ایمان لے آئے تھے،
بڑی بڑی عمر میں انہوں نے قرآن سیکھا ہے، بڑی بڑی عمروں میں انہوں نے قرآن پر عمل کیا۔ آپ صحابہ کی تاریخ دیکھیں، سیرتیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ نہ کہو کہ میری عمر نہیں ہے، عمر ہے یا نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے دوسروں کو۔ بس اگر آپ کو یاد ہوتا ہے یا نہیں ہے، آپ سیکھنا شروع کر دیں، قرآن سیکھو۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے، کم سے کم قرآن کے احکامات کو سمجھو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یہ حکم کیسا ہے، اس کے متعلق کیا وضاحت ہے حدیث میں، جی مجھے سمجھاؤ۔ قرآن کا ایک حکم سمجھ گئے ہو وہ تمہارے لیے نجات ابدی کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ ایک مسافر آدمی تھا، سفر پر جانے لگا تو بیوی سے اس نے کہا کہ بس میں اور کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، میں بہت زمانہ بعد آؤں گا، میں ایک آیت کا ایک حصہ پڑھتا ہوں، ولا تقربوا الزنا۔ بس اپنی بیوی کو یہ کہہ کر چلا گیا، اور وقت گزرتا رہا۔ اس کے گھر میں اس آدمی کا بھائی تھا، اس نے اس کو پرجائی کو برگلانا شروع کر دیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بس میرا شوہر مجھے ایک چیز کہہ کر گیا، ولا تقربوا الزنا، اگر تو مجھے تنگ کرے گا تو میں گھر چھوڑ دوں گا۔ خیر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، کئی پہاڑوں میں رہنے لگ گئی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک بہت سالوں بعد وہ آدمی واپس آ گیا۔ بھائی نے اسے واویلا کیا، یار تیری بیوی اسی تھی، تیری بیوی اسی تھی، بس وہ چلی گئی۔ چلو وہ مایوس ہو گیا، بس یار چل میں بھی بہت عرصے بعد آ گیا ہوں، وہ بھی تنگ ہو گئی ہوگی، چلی گئی ہوگی، بس ٹھیک ہے چلو۔ اس کا وہ بھائی بیمار ہو گیا جو گھر میں تھا، اور وہ ایسے بیمار ہو گیا کہ اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ بڑے علاج کیے، سالوں سال گزر گئے۔ کسی نے اس مسافر بھائی سے کہا کہ یار فلاں علاقے میں فلاں پہاڑی پر ایک عورت ہے، اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے، پردے میں، وہاں دنیا بیٹھی ہوتی ہے، وہ صرف پھونک مارتے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، چلو وہاں لے جاؤ اسے۔ یہ وہاں اسے لے کر چل، سب سے پہلے خیمے کے پاس اب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس عورت نے جیسے وہ پھونک مارنے کے لیے تھوڑا سا یوں کیا نا، تو اچانک اس کی نظر اپنے شوہر پر پڑ گئی۔ تو اس نے پھونک ماری اور لوگ تو جانے لگے، تو پھر اس نے کسی طریقے سے ان کو بلایا کہ ان کو لے آؤ۔ تو وہ جب اس کا شوہر اندر آ گیا تو اس نے پردہ ہٹایا، برقعے میں تھی جیسے بھی تھا، وہ حیران ہو گئی، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بس تو نے کہا ولا تقربوا الزنا، میں نے اس پہ عمل کیا، یہاں تک آ گئی ہوں، تیرے بھائی نے جو کیا تو وہ بھی یہاں تک آ گیا۔ تو قرآن کی بہت بڑی برکت ہے، بہت ہزاروں واقعات ہیں ایسے۔ اسی وجہ سے قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ یہ نہ کہو کہ میں کیا کروں گا، میں کیا پڑھ لوں گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اسی وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو قرآن سکھائیں، اور خود بھی قرآن سیکھنے، قرآن کے احکامات، قرآن کا ترجمہ اور قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سب سے ضروری چیز یہ کہ ہم اس پر عمل کریں۔ سب سے ضروری چیز ہے ہم کہ اس پر عمل کریں، اور ہم اپنے دلوں کو آباد کریں قرآن سے، کچھ نہ کچھ قرآن کی جو آیاتیں ہیں وہ ہم اپنے سینے میں رکھیں۔ اس لیے قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ ٹہر ٹہر کر، اور درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ دوسری روایت میں حتی یقرأ شیئا ما ہو، جتنا قرآن اس کے سینے میں ہوگا وہ پڑھ لو اور درجوں پر چڑھ جاؤ۔ کم سے کم کچھ صورتیں ہم اس سے یاد کریں، اپنے اولاد کو بھی سکھائیں، ایک ایک لفظ کر کے ہم سیکھ لیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ قرآن عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور یہ ایک باضابطہ حیات اور مکمل قانون اور دستور العمل ہے کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں لائیں، ہم اپنی زندگیاں اسی کے مطابق گزاریں، اور گھر میں سب سے زیادہ ضروری ترغیب ہو کہ قرآن بہت زیادہ پڑھا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال بڑھ جاتے ہیں، اس میں اولاد زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، اس گھر میں فرشتے اترتے ہیں، اس گھر میں برکت اترتی ہے، اور جس گھر میں قرآن پڑھنا بند ہو جاتا ہے اس میں تنگی اتر آتی ہے، اس سے فرشتے چلے جاتے ہیں، اس گھر کو شیطان گھیر لیتے ہیں، جنات گھیر لیتے ہیں، خانہ خالی را دیو میں گیرد۔
جو گھر خالی ہوتا ہے اس کو جنات اور شیطان گھیر لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے گھروں میں بھی ترغیب ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کثرت کے ساتھ قرآن پاک انشاءاللہ پڑھا جائے. انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے نا. جزاکم اللہ خیر. دعا کر لو اللہ تعالیٰ.